آرمڈ فورسز یا سول آرمڈ فورسز کو دہشت گردی میں ملوث افراد کی گرفتاری کا اختیار دینے کی تیاری۔ دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث شخص کو 3 ماہ تک تحویل میں رکھا جا سکے گا۔ حکومت نے انسداد دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ ترمیمی بل کے مطابق گرفتار شخص پر الزامات کی تحقیقات کے لیے JIT بنائی جائے گی۔ ترمیمی ایکٹ منظوری سے 2 سال تک نافذ العمل تصور کیا جائے گا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس سینٹ میں پیش۔ سینٹ نے ترمیمی آرڈیننس متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ مستونگ میں گرلز اسکول سول ہسپتال چوک پر دھماکہ، 7 افراد جاں بحق، 5 طلبہ، 1 پولیس اہلکار اور راہگیر شامل، 4 پولیس اہلکاروں سمیت 22 زخمی، 13 شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کر دیا گیا۔ دھماکے میں پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ SDPO کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا۔ قائم مقام صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے دھماکے کی مذمت کی۔ وزیر اعظم نے کہا، دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ محسن نقوی بولے، بچوں کو نشانہ بنانے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ دہشت گردوں سے بچوں اور بے گناہوں کے خون کا حساب لیں گے۔ قوم دہشت گردی سے خوفزدہ نہیں ہوگی۔ ہم تعلیمی اداروں کو آباد کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا، سوشل میڈیا پر منظم سازش کے تحت لوگوں کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب اور قطر کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، وزیر اعظم نے دوحہ میں قطری امیر سے ملاقات کی، 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے اور تعاون کو وسیع کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اہم اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع پر روشنی ڈالی گئی۔ ملاقات میں سرمایہ کاری اور تجارت پر خصوصی زور دیا گیا۔ قطری امیر نے تجارتی تبادلے میں اضافے اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا اٹک جیل سے رہا ہونے والے سرکاری ملازمین کا استقبال۔ کہا، حکومت جعلی پرچے کر کے لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ اس بار جائیں گے تو حکومت کا تختہ الٹ کر ہی واپس آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کو چاہیے وہ اپنے قول و فعل میں تضاد نہ کریں۔ دوبارہ الیکشن ہو تو JUI کو 1 سیٹ بھی نہیں ملے گی۔ وفاق پر چڑھائی کرنے والوں کو نوازا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے ضمانت پر رہا سرکاری ملازمین کو ہار پہنائے، ترقی دینے کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی حکومت کو اس بات کو سنجیدہ لینا چاہیے۔ نون لیگ کے سینیٹر طلال چودھری کا سینٹ میں اظہار خیال۔ کہا، ایسی چیزوں کو فروغ دیں گے تو کل کوئی بھی صوبہ وفاق پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ 9 مئی GHQ حملہ کیس بانی PTI کو چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ فرد جرم آئندہ سماعت پر عائد کی جائے گی۔ بانی PTI کو اڈیالہ جیل میں قائم کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشخانہ 2 ریفرنس میں بانی PTI کی درخواست ضمانت پر اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار آفس کو درخواست پیر کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت۔ عدالت نے کہا، رجسٹرار آفس کا اعتراض ہے، وکالت نامہ جولائی کا ہے اور کاز آف ایکشن نومبر کا۔ شاہ خاور صاحب، آپ کی معاونت درکار ہے۔ شاہ خاور نے کہا، روٹین پریکٹس ہے، درخواست گزار جیل میں ہو تو ایک ساتھ وکالت نامے دستخط کرتے ہیں۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دی، قانون فالو ہوگا، قانون۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وفاقی وزراء کا سعودی وزراء کے ہمراہ اجلاس۔ سرمایہ کاری کے روڈ میپ پر تبادلہ خیال۔ سعودی وفد کے حالیہ دورے کی روشنی میں MOUs اور باہمی معاہدوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ سعودی وزیر برائے سرمایہ کاری شیخ خالد بن عبدالعزیز نے کہا، سرمایہ کاری کے حجم میں مزید اضافہ کریں گے۔ پاکستانی معیشت اور تجارت کے فروغ میں سعودی عرب بھرپور کردار ادا کرے گا۔ سوشل میڈیا پر طالبہ سے زیادتی کی افواہ پھیلانے کا کیس۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمہ سارہ خان کا 6 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ کہا، دن کی روشنی میں تھانے رات میں جیل منتقل کیا جائے۔ پولیس نے سارہ خان کو کراچی سے گرفتار کیا تھا۔ ملزمہ کے خلاف تھانہ گلبرگ میں مقدمہ درج ہے۔ اور گورنر سندھ سے مسٹر یونیورس مقابلے میں گولڈ میڈل جیتنے والے رمیز ابراہیم کی ملاقات۔ کامران ٹیسوری نے کہا، رمیز ابراہیم فخر پاکستان ہیں، انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پاکستان کا نام روشن کیا۔ گورنر ہاؤس میں بھی رمیز ابراہیم کو گولڈ میڈل دیا گیا۔ رمیز ابراہیم نے کہا، آج میرا حوصلہ بلند ہو گیا ہے،
इंशाल्लाह अगले 6 वर्ल्ड टाइटल जीत कर दिखाऊंगा। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली केस में बुशरा बीबी की तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा जानबूझकर केस को तूल देने की कोशिश की जा रही है। 35 समातें हो चुकी हैं, आखिरी गवाह पर जरह मुकम्मल नहीं की जा रही। समात 4 नवंबर तक मुलतवी। ATC लाहौर ने बानी PTI की बहनों अलीमा और उज़मा खान की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। अमरीकी सफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की अडियाला जेल आमद। फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार 3 अमरीकी कैदियों से मुलाकात की। अमरीकी सफारत खाने के वफ्द को मुल्जिमान आबिद मलिक, सिद्दीका सईद, एलेक्स प्लीडो तक काउंसलर रसाई दी गई। मुलाकात एडिशनल सुप्रिटेंडेंट जेल के दफ्तर में कराई गई, जो 1 घंटा जारी रही। उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार समझौता बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा जी कल इसी वक्त तक इंतजार समझौता वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस बोले इंतजार समझौता आ जाते हैं तो ठीक, वरना आप दोबारा पेश हों। समात पीर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इजाजत के बगैर नईम समझौता को गिरफ्तार न करने का हुक्म। नईम हैदर समझौता के मुकदमात की तफसील जमा कराने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का 1 मार्च का नोटिफिकेशन कलअदम। जस्टिस आसिम हाफिज ने तहरीरी फैसले में लिखा सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेसी को महकूम बनाकर वजीर आला को इख्तियारात की अजमत दी गई। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का हद से तजावुज करना चेक एंड बैलेंस के इंतजामी तवाज़ुन को ख़राब करना है। आइनी तरमीम की गलत तशरीह करके आइनी बेंचेस के नुक्ते पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया गया। नोटिफिकेशन के बाद और अदालती फैसले से पहले तकर्रुर तबादलों से मुताल्लिक़ फैसले वैसे ही रहेंगे। मालम जब्बा मंसूबे में करप्शन की तहकीकात। एंटी करप्शन का साबिक वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा आतिफ खान को नोटिस 12 नवंबर को तलब कर लिया। आतिफ खान कहते हैं मालम जब्बा केस नैब और पेशावर हाई कोर्ट में बंद हो चुका है, सियासी मकासद के लिए दोबारा खोला जा रहा है। सब जानते हैं बंद केसेस कौन खुलवा रहा है। बानी PTI और पार्टी के खिलाफ किसी मुहिम का हिस्सा नहीं बनूंगा। For the Senate of Pakistan, the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया। सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुताल्लिका कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़े पर रोशनी डाली। कतरी वफ्द ने शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना। कतरी वज़ीर ममलिकत बराए सालसी ने रुखसत किया। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा। 7 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पास्को के ज़खायर से गंदम की फराहमी की समरी ज़ेर गौर आएगी। वज़ारत तिजारत के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट पर गौर होगा। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए भी खुसूसी ग्रांट मंजूर की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने कुछ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन कर दिया, मगर चंची रिक्शे अब दीगर इलाकों से गुजरेंगे। रश दूसरी सड़कों पर होगा, इसकी फिजिबिलिटी समझ नहीं आई। लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ ट्रैक डाउन का हुक्म। कहा स्मॉग बढ़ती जा रही है, हमें वर्क फ्रॉम होम की तरफ जाना होगा। अदालत ने महकमा माहौलियात समेत
دیگر سے پیشرفت رپورٹ طلب کر لی۔ معصوم بچوں کو یا اگر بائک دیتے ہیں یا معصوم بچوں کو گاڑی کی چابی دیتے ہیں جو کہ انڈر ایج ہیں، تو اس سے خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہوگا تو وہ مرڈر، قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ کم عمر بچے موٹر سائیکل اور لینڈ کروزر چلا رہے ہیں۔ بچے غلط کام کریں تو ذمہ دار بڑے ہوں گے۔ کم عمر بچے سے حادثہ ہو جائے تو وہ قتل کہلائے گا۔ والدین کو آگاہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو گاڑی نہ دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حکومت کی طرف سے چنگچی پر پابندی تھی، اسٹے آرڈر کی وجہ سے چنگچی چل رہے ہیں۔ اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں چنگچی کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ کراچی سے نکلنے والا طیارہ 24 گھنٹے بعد حیدرآباد پہنچ گیا۔ ناکارہ ہوائی جہاز کو ٹرک پر لاد کر حیدرآباد پہنچایا گیا۔ موٹر وے SOPs کے باعث طیارے نے رات سڑک پر گزاری۔ طیارے کو سول ایویشن سینٹر میں تربیتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی، پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور اسکاؤٹس کے چاق چوبند دستے کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے غیور عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ بھارت سائبر ٹیکنالوجی سے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کینیڈین خفیہ ایجنسی کا انکشاف۔ ایجنسی سربراہ کیرولین کا کہنا ہے نئی دہلی کینیڈین حکومت کے نیٹ ورکس کے خلاف سائبر حملوں میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت بیرون ملک جاسوسی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ بالی ووڈ اداکار اور BJP رہنما متھن چکرورتی مسلم دشمنی میں حد پار کر گئے۔ الیکشن جیتنے کے لیے زہر اگلنے لگے، دھمکی دی مسلمانوں کو کاٹ ڈالیں گے، دفن کر دیں گے، بنگال میں انتخابات جیتنے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ ریلی میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ بھی موجود تھے۔ امریکی الیکشن میں 4 دن باقی، ارلی ووٹنگ کا آخری روز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی سوئنگ سٹیٹس میں زور آزمائی۔ کاملا ہیرس نے ٹرمپ کو ذہنی مریض تو ٹرمپ نے کاملا کو نااہل قرار دے دیا۔ کاملا ہیرس نے کہا لوگ ٹرمپ کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بولے کاملا تو ہیلری کلنٹن سے زیادہ نااہل ہیں، وہ کم از کم ذہین تو تھیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ارلی ووٹنگ میں اب تک 6 کروڑ سے زائد افراد ووٹ کاسٹ کر چکے۔ ووٹنگ کے لیے اردو میں بھی بیلٹ پیپرز جاری کیے گئے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا سال 2024-25 کے لیے اعلان۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود چیئرمین، ARY کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب، جیو کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود سیکرٹری جنرل منتخب، آج ٹی وی کے احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری، KTN کے اطہر قاضی فائنانس سیکرٹری منتخب۔ PBA کی جنرل باڈی نے 3 نئے بورڈ ارکان کا بھی انتخاب کیا۔ نیو ٹی وی کے چودھری عبدالرحمان، مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی، ڈسکور پاکستان کے قیصر رفیق شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سلمان اقبال سمیت PBA کے تمام نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ کہا امید ہے براڈ کاسٹنگ کو بین الاقوامی معیار سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، ڈانس پرفارمنس کو شرکاء نے خوب سراہا۔ آج مسٹری تھیٹر پلے فورس می اف یو کین پیش کیا جائے گا۔ فیسٹیول کی اختتامی تقریب کل ہوگی۔